سورہ الطور یہ صورت بھی مکی ہے، یعنی مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جیسا پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا ہے عقیدہ توحید، اور دوسرے نمبر پر ہے عقیدہ آخرت، اور اسی کے درمیان پھر ہے انسان کی موت اور انسان کی زندگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے تذکرے کیے ہیں کہ جب انہوں نے نافرمانیاں کیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح تباہ و برباد کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ان لوگوں کے جوابات دیے ہیں جو مشرکین مکہ کے جو سوال تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکے میں چونکہ کافر تھے اور مشرک تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے عقائد کی سب سے پہلے اصلاح کی ہے۔ مدینہ میں چونکہ یہودی تھے اور باقی ارد گرد میں عیسائی تھے یا منافق تھے، تو اس لیے ان کو دیگر اسلام کی چیزیں تھیں ان کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ تو چونکہ کافر جو ہوتا ہے جب مشرک ہوتا ہے وہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ کو وہ اللہ مانتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے جو ساتھ ہے نا یہ بھی اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ نے کچھ اختیار دیے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں سب سے پہلے یہی عقیدہ ان کا درست کیا، کیونکہ عقیدہ درست ہوگا تو باقی اعمال ہوں گے۔ تو جس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ایک اللہ پہ، اور دوسرا اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے، کوئی جواب دینا ہے، تو وہ کس طرح سیدھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ذات کا تعارف کراتے ہوئے کئی طرح کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ پیچھے جو ہم نے سورت پڑھی ہے ابھی ختم ہوئی ہے، اس سورہ الذاریات، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسمیں اٹھا کر یعنی گواہی پیش کی کہ جو مالک اتنی بڑی چیزوں کا نظام چلا رہا ہے، چلا سکتا ہے یا بنایا ہوا ہے اس نے، تو کیا وہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا، تمہیں دوبارہ اٹھا نہیں سکتا یا تم کو عذاب نہیں دے سکتا؟ وہ ذات قدرت رکھتی ہے۔ تو اب یہ جو سورۃ الطور ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں اٹھائی ہیں، حالانکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بات قسم کے بغیر بھی پائیدار ہے اور سچی بات ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اہم بات ہوتی ہے اس کو پھر قسم کے ساتھ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یقین نہ کرے 2-4 دفعہ اس کو، پھر بندہ قسم اٹھاتا ہے یا وہ کہتا ہے بھائی تو قسم اٹھا، واقعی صحیح بات ہے، تو پھر بندے کو قسم اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی چونکہ وہ ان کے عذابوں کے منکر تھے، وہ کہتے تھے نہیں مر کے اٹھنا ہی نہیں، قیامت ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی قسم ہے کہ میں تم کو ضرور اٹھاؤں گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالطور، قسم ہے طور کی۔ تو طور یہ ایک پہاڑ ہے جو مدین سے مصر جاتے ہوئے، مصر سے مدین آتے ہوئے ملک شام کے راستے میں ایک جگہ ہے، ادھر تھا یہ طور۔ اور یہ طور پہاڑ وہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ 2 دفعہ ہم کلام ہونے کا شرف نصیب ہوا، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی۔ تو اس طور کو طور سینا بھی کہا جاتا ہے اور طور سینین بھی کہا جاتا ہے۔ آگے آئے گا سورۃ والتین والزیتون وطور سینین، تو طور سینا ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے اس کا نام طور بھی ہے اور طور سینا بھی ہے، سینا بھی ہے اور طور سینین بھی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ایک جو وادی تھی اس کو وادی طوا اور وادی مقدس بھی کہا گیا، وادی بابرکت بھی کہا گیا۔ جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جی تم اپنے جوتے اتار دو، اب تم پاک صاف بستی میں آگے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کی قسم اٹھائی۔ اب اللہ تعالیٰ جس کی مرضی قسم اٹھا سکتے ہیں، ہمیں نہیں اجازت۔ ہمیں مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم نے صرف قسم اٹھانی ہے تو اللہ کی اٹھانی ہے، نہ اللہ کے رسول کی اٹھانی ہے، نہ قرآن کی اٹھانی ہے، نہ کسی اور کی اٹھانی ہے۔ جیسے آج کل لوگ اپنے ماں باپ کی قسم اٹھاتے ہیں، یا مجھے کعبہ کی قسم ہے یا فلاں کی قسم ہے، تو ہمیں نہیں حکم، شریعت نے ہمیں کہا پہلے نمبر پر تو قسم اٹھانی ہی نہیں، اگر اٹھانی پڑ جائے کہیں مجبوری پہ تو پھر صرف اللہ کی قسم اٹھانی ہے۔ تو جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی فرمایا اس نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا۔ تو اس لیے قسم اللہ جس کی مرضی چاہے اٹھائیں، ہمیں نہیں ہے۔ جیسے پہلے اس بارے میں ہم نے پڑھا اللہ نے مچھر کا واقعہ میں، تو کہنے لگے جی لو جس کی کیا ضرورت ہے، مچھر کی مثال۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ وہ بیان کریں مثال مچھر کی یا مچھر کی چھوٹی کسی چیز کی یا بڑی کی۔
تو اللہ تو سمجھانا چاہتا ہے تم سے کہ تم جن کو کہتے ہو یہ ہمارے سب کچھ کرنے والے ہیں، اگر یہ تمہارا کھانا کھاتے ہوئے کوئی ایک لقمہ ایک ذرہ بھی اٹھا کے لے جائیں تو تم میں تو طاقت ہی نہیں اس سے واپس اٹھا سکیں یا اس کو پکڑ سکیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا قسم ہے طور کی، و کتاب مستور، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، جو کھلے ہوئے کاغذوں میں ہے، والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی، والسقف المرفوع، اور قسم ہے اونچی چھت کی، والبحر المسجور، اور قسم ہے بڑکائے ہوئے سمندر کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں۔ طور کے میں نے بتا دیا، طور سینا مراد ہے پہاڑ، کتاب مستور سے مراد لکھا ہے بعض نے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، یا اس سے مراد تورات ہے، کیونکہ طور کا واقعہ آ گیا تو طور پہ جانے والے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے پاس تورات تھی، تو بعض نے یہ کہا نہیں جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں سب کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، یا مراد قرآن پاک کی بھی قسم ہے۔ تو فرمایا فی رق منشور، جو لکھی ہوئی ہے کھلے ہوئے راک میں، یعنی کاغذوں پہ لکھی ہوئی ہے، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی، تو آباد گھر سے مراد مکہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، جو ہر وقت آباد ہے حاجیوں اور عمرے کرنے والوں کے لوگوں کے لیے، عبادات کرنے کے لیے، تو یا پھر اس سے مراد بیت معمور ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کے اوپر 7ویں آسمان پر بنایا ہوا ہے گھر، جہاں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات آسمانوں پہ گئے تو اپنے جد امجد کو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تھا، بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ گھر ہے جہاں 70,000 فرشتہ روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، تو جو ایک دفعہ آج مثلاً آ گیا تو اس کی کل قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آنی، اتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو وہ ہے بیت المعمور، یعنی جو آباد گھر ہے ہر وقت۔ سقف المرفوع سے مراد ہے آسمان، اونچی چھت، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے اس کو محفوظ چھت بنایا، تو اونچی چھت سے مراد آسمان ہے۔ والبحر المسجور، اور بڑکائے ہوئے سمندر، تو اس سے مراد سمندر ہے جو پانی کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ جوش بھی مارتا ہے، لہریں بھی آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو حکم نہیں ہے پھیلنے کا، اگر وہ پھیل جائے تو روئے زمین پہ پانی ہی پانی ہو جائے، چلا جائے ہر طرف، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکے ہوا ہے، تو وہ بڑک رہا ہے، یعنی جوش مارتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ سب قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اس کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے، تو جب عذاب آئے گا پھر اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ یعنی جو رب یہ اتنی قسمیں اٹھا رہا ہے، اتنا نظام چلایا ہوا ہے رب نے، اتنے بلند و بالا چیزوں کو، سمندروں کو روکا ہوا ہے، تو وہ رب جو ہے عذاب دینے پہ بھی قادر ہے، تو جب اس کا عذاب آئے گا پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی آج اگر اللہ سمندر کو ایک حکم دے دے کہ سمندر کا پانی پھیل جائے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، جیسے فرعون کے ساتھ ہوا تھا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرائے گا تھرانا، یعنی حرکت کرے گا، حرکت کرنا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلنے لگیں گے چلنا، فویل یومئذ للمکذبین، پس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن آسمان جو ہے وہ تھر تھرانے لگے گا، یعنی کانپنے لگے گا، آسمان ٹوٹنے لگ جائے گا، جو اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے گا آسمان، اور پہاڑ جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرکت دینے سے روکنے کے لیے گاڑے ہوئے تھے وہ پہاڑ بھی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بڑکا دیے جائیں گے، تو یعنی سمندر میں آگ لگ جائے گی تو سمندر بڑکا دیا جائے گا، اور جو ہیں پہاڑ وہ روئی کے گالے بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، پھر ان کو پتہ چلے گا اس دن کہ کیا بنتا ہے، جو آج کہتے ہیں نہیں قیامت نہیں ہے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ اپنے بہود گوئی میں، لہو و لعب میں کھیل کود کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے کھیل کود میں، بہودگی میں ہی مشغول ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ قیامت آنی ہے، یا ان کو فکر ہی نہیں ہے قیامت کا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو زبردستی دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف دھکیلا جانا، یعنی اس دن مجرم نہیں چاہیں گے کہ اندر جائیں، جہنم کی طرف آگے جائیں،
تو ان کو جیسے آج مجرموں کو پکڑ کے گاڑیوں میں بٹھایا جاتا ہے یا پکڑ کے ان کو جیل میں بند کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دھکیل کے زور سے ان کو آگے لے جایا جائے گا کہ اب چلو اندر آگے۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ جہنم کی آگ جس کا تم انکار کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا پس یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب بتاؤ یہ جادو ہے جس کو تم نبی کو کہتے ہوتے تھے کہ یہ معاذ اللہ جادوگر ہے جی، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا حقیقت ہے جس کو تم دیکھتے نہیں؟ تو ان کو اب پھر یقین تو ہوگا نا پھر جب دیکھیں گے ادھر یا جو کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، تم اس میں داخل ہو جاؤ، بس اب صبر کرو یا نہ صبر کرو، سواء علیکم، تم پر برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، تم بدلہ دیے جاؤ گے جو تم تھے دنیا میں کام کرتے۔ تو کہا جائے گا یہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، نبی کو کہتے تھے معاذ اللہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے تھے دیوانہ ہے، کبھی تم اس کو کچھ کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، تو آج پتہ چل گیا جہنم کی آگ کا، تو آپ اس میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا نہ کرو، یعنی چیخو چلاؤ مرو جو مرضی کرو، اب تمہیں باہر نہیں نکلنا پڑے گا، نہ کسی نے نکالنا ہے، نہ تمہاری کسی نے مدد کرنی ہے، آج تم پر برابر ہے صبر کرنا یا نہ کرنا، یعنی صبر کر کے عذاب برداشت کر لو یا رو چیخو پکارو جو مرضی کرو، رہنا ادھر ہی ہے، کیوں تمہیں آج تمہارے کیے ہوگا بدلہ ملنا ہے، جو ہم تم کو بار بار کہتے تھے کہ بھائی جو کرو گے سو بھرو گے، تم کہتے تھے نہیں دیکھے جائے گا جو ہوگا، تو آج دیکھو پھر کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے انسان جو کرے گا اس کو بدلہ ملے گا، جیسے آج جو کرتا ہے تو اسی کا صلہ حاصل کرتا ہے، اسی طرح ادھر بھی وہی ہوگا، جو دنیا میں کیا ہوگا وہی ادھر ملے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔